खबरदार, इन छोटों में से तुम किसी को नाचीज ना जानो। खुदा बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, खुदा का शुक्र, खुदावंद की तारीफ़ और तमजीद करते हैं क्योंकि वो कादिर मुतलक यहोवा पाक खुदा है। वो अल्फ़ा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। वही हमारा खालिक और मालिक है। हमारा गरूर, हमारा तकब्बुर उसको हरगिज़ पसंद नहीं। वो हमें फ़रोतनी और आजिज़ी का दर्स देते हैं और खुदावंद हमें खिदमत का दर्स देते हैं। आज खुदावंद फरमाते हैं कि अगर तुम इस छोटे बच्चे की मानद बनो तो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो आइए अपने आप को छोटा बनाएं, दूसरों का खादम बनाएं और हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद हमें खिदमत का दिल अता करे। खुदा की हम दोस्ताइश करते हुए उसकी ज़िंदा कलाम में से आज का पैगाम सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 18 बाब 1 से 5, 10 और 12 से 14 आयत। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे, मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर इनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई को तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 की निस्बत जो ना भटकी, इसके सबब से ज्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आइए अजीज़ो, हम खुदावंद के हुजूर आजिज़ी और फरोतनी के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हमें फरोतनी और आजिज़ी सिखाए ताकि हम हमेशा खिदमतगार रहें और गरूर और तकब्बुर को तर्क करें और हमेशा अपने आप को खादम बनाएं। आइए खुदावंद के हुजूर अपने आप को झुकाते हुए अपने हाथों को बुलंद करें और दिल की गहराई से खुदावंद को इल्तिजा करते हुए उससे दुआ करें। अजीज भाई और बहनों, आज जो इस रूहानी महफिल में है, मैं चाहूँगा कि आप आज की दुआ मेरे साथ मिलकर पढ़ें, मेरे साथ साथ इस दुआ को दोहराएं, अपने होंठों को खोलें और खुदावंद से आज आजिज़ी और फरोतनी के लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और पाक खुदा, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ हाजिर होता हूँ क्योंकि तू ही वो खालिक है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और अपनी रहमत से हम सबको ज़िंदगी बख्शी। ऐ खुदा, तो अपनी किताब मुक़द्दस में फरमाता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनी करने वालों को फजल देता है। इसलिए आज मैं तेरे सामने अपने दिल को झुकाते हुए तेरी हजूरी में आता हूँ
تاکہ تو مجھے سچی فروتنی اور عاجزی عطا کرے۔ اے باپ آسمانی، میں اقرار کرتا ہوں کہ اکثر میں اپنی سوچ، خواہشات اور فخر میں الجھ کر تیری مرضی سے دور ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی میں دوسروں پر برتری جتانے کی کوشش کرتا ہوں یا اپنی کامیابیوں کو اپنے زور کا نتیجہ سمجھتا ہوں، حالانکہ ہر چیز تیرے ہی ہاتھ سے آتی ہے۔ اے خداوند، مجھے وہ نظر عطا کر جو اپنی ہر سانس کو تیرے فضل کا کرشمہ سمجھے اور ہر کامیابی کو تیرے جلال کا سبب جانے، نہ کہ اپنی بڑائی کا۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں زندگی کی رہنمائی کے لیے میرے خداوند تیرے بیٹے نے خود کو خالی کر کے ایک خادم کی صورت اختیار کی۔ میرے خداوند خدا، حتیٰ کہ صلیب پر موت تک فرمانبردار رہا، اس کامل مثال کے ذریعے مجھے سکھا کہ میں بھی اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کروں، بغیر کسی بدلے یا تعریف کے، تمنا کے۔ مجھے وہ دل عطا کر جو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور وہ زبان جو تعریف اور حوصلہ افزائی کے الفاظ سے معمور ہو۔ اے خداوند، میری روزمرہ کی چال میں عاجزی کو شامل کر۔ جب کوئی میری رائے کو رد کرے یا مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو میرا دل نرم رکھ، تاکہ میں جوابی فخر یا غصے میں نہ بڑھوں۔ جب میں دوسروں کی کمزوریاں دیکھوں تو مجھے یاد دلا کہ میں بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں، اور میری اپنی کمزوریاں بھی بے شمار ہیں۔ اے خداوند خدا، تو بائبل مقدس میں یوں فرماتا ہے، ہر بات جھگڑالو یا فخر سے نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے دل سے بہتر سمجھو، اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ کلام میرے دل میں مہر کر دے، تاکہ میں ہر دن اس پر عمل کر سکوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی عاجزی سکھا کہ میں تجھ سے مانگتے وقت تیری عظمت اور محتاجی کو پہچانوں۔ اے خداوند خدا، میں اپنی محتاجی کو تیرے سامنے یوں پہچانوں کہ میرے خداوند خدا، میں تیری عظمت کو بلند کروں۔ اے میرے رب، فخر اور خود غرضی کے دروازے کو میرے دل سے بند کر دے، کیونکہ یہ راستہ شیطان کو میرے اندر جگہ دینے کا موقع دیتا ہے۔ مجھے وہ نظر عطا کر جو خود کو نہیں بلکہ مسیح کو دیکھتی ہے۔ مجھے یاد دلا کہ میں ہر دن، ہر سانس اور ہر موقع تیرے فضل کا تحفہ ہے، اور اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ اے باپ آسمانی، میرے اندر خدمت کرنے کی روح پیدا کر، جیسے یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر دکھائی۔ جب میں دوسروں کی خدمت کروں تو میرا مقصد صرف تیری رضا ہو، نہ کہ دنیاوی تعریف۔ اگر کوئی میری خدمت کو نہ دیکھے یا شکریہ ادا نہ کرے تو میرا دل شکر گزار ہی رہے، کیونکہ تو میرا حقیقی اجر دینے والا ہے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ عاجزی کا مطلب خود کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ حقیقت میں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے کہ میں ایک خاکسار انسان ہوں، لیکن تیری محبت میں قیمتی اور عزیز ہوں۔ اس توازن کو ہمیشہ میرے دل میں قائم رکھ، تاکہ میں نہ تو غرور میں پڑوں اور نہ ہی مایوسی میں۔ اے میرے رب، میرے اندر معافی دینے کی عاجزی پیدا کر۔ جب کوئی مجھ سے زیادتی کرے تو مجھے یاد دلا کہ یسوع نے صلیب پر اپنے قاتلوں کو بھی کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میں بھی اس روح میں دوسروں کو معاف کر سکوں اور تلخی یا انتقام کو اپنے دل میں چکا نہ دوں۔ اے خدا، مجھے سمجھا کہ سچی عزت تیری نظر میں عاجزی سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا شاید طاقت، دولت اور شہرت کو عزت سمجھے، لیکن تو ٹوٹے اور عاجز دل کو قبول کرتا ہے۔ میرا دل ہمیشہ ٹوٹا اور عاجز رہے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے خداوند ٹوٹے دل کو والوں کو قبول کرتا ہے
اور ہمیشہ ٹوٹے دل والوں کے قریب رہتا ہے۔ اے میرے باپ، میرے قدم ہمیشہ تیری مرضی کی طرف بڑھیں۔ اگر میں زندگی میں کسی مقام یا کامیابی پر پہنچوں تو مجھے بچا کہ میں اس کا سہرا خود کو نہ دوں، بلکہ میں اعلان کروں کہ یہ خداوند ہی ہے جس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے میرے رب، میری زبان کو فخر اور غرور کے الفاظ سے پاک رکھ، میرے خیالات کو بھی قابو میں رکھ، تاکہ میں دل میں کسی کو کمتر نہ سمجھوں۔ مجھے دوسروں کے لیے دعا کرنے والا دل عطا کر، خاص طور پر ان کے لیے جو کمزور، ضرورت مند یا معاشرے کے کنارے پر ہے۔ اے خداوند، مجھے یاد دلا کہ زندگی ایک سفر ہے جس میں ہمیشہ سیکھنے والا ہوں۔ جب میں کسی سے کچھ سیکھوں تو شکر گزار رہوں، چاہے وہ شخص کتنا ہی چھوٹا یا کمزور کیوں نہ ہو، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ تو کمزور چیزوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کرے۔ اے خدا، مجھے ہر روز یہ دعا کرنے کی عادت ڈال، تاکہ اے رب مجھے عاجز بنا اور اپنی جلال کے لیے استعمال کر۔ میرے اندر اپنی ذات کی بڑائی نہیں بلکہ تیری بڑائی کا شوق پیدا ہو۔ اے قادر مطلق خدا، میں تیری حضوری میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق عاجزی اور فروتنی میں گزاروں۔ میری آنکھیں تیری عظمت پر، میرا دل تیری محبت پر اور میرے ہاتھ دوسروں کی خدمت پر لگے رہیں۔ میری زندگی یسوع کی مانند ہو تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر تیرے جلال کو پہچانیں۔ اے خدا، میری دعا کو سن، میری دعا پر کان لگا۔ میں یہ سب اپنے نجات دہندہ اور استاد خداوند یسوع مسیح کے قیمتی اور مقدس نام سے مانگتا ہوں، آمین۔